آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں اگر یہ صدر بنتے تو یہ عوام کے مفادات پہ اتریں گے یا نہیں؟ بیٹا 40 سال سے جو لوگ پاکستان سے چوری کر رہے ہیں وہ اب 40 دن میں کیا پاکستان کے لیے مفاد دیں گے؟ اپنی مفاد کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہاں پیپل میں البتہ اچھے لوگ ہیں، نون میں اچھے لوگ ہیں، JYF میں ہیں، ANP میں، تمام پارٹیوں میں ہیں. مصیبت ہے کہ موروثی پارٹیاں ہیں. میں پھر میرا بیٹا پھر میرا چاچا، تو ملک تو برباد ہو گیا نا. مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں اگر بلاول اسمبلی میں بیٹھتا ہے، مریم بیٹھتی ہے. مسئلہ اس سے ہے کہ میں وزیر اعظم، میرا بیٹا وزیر اعظم، اس کا بیٹا وزیر اعظم. کیوں؟ یہ 250 ملین کی قوم ہے، یہ ہم پانی میں آئے ہیں، یہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہے. تھینک یو میڈم، ویلکم. شکریہ. آصف علی زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اگر وہ صدر بنتے تو اس مفاہمت تو اتر پائیں گے یا وہ نہیں؟ مفادات کا بادشاہ ہے، مفاہمت کا کہاں بادشاہ ہے. تو وہ آپ مفادات کیا کر رہے، مفادات لے لیے. وہ چل نہیں سکتا 10 منٹ، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے مجھے صدارت کے عہدے پہ رکھو. یہ ملک کی خیرات میں آپ ان کو بھانڈ کے دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج آپ کا صدر بن پائے گا یا نہیں، یہ بتا دیں. دیکھو بنے گا نہیں بنے گا، اب اسی جو طریقہ کار ہے وہ تو الگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ایسے بندوں کو آپ لے کر کے آ رہے جو کرسی کے اہلیت نہیں رکھتے پہلے، اور کرسی کو پہنچنے کا آئینی طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا ہے، یا ان کی وہ اہلیت نہیں ہے، یا وہ جمہوری اقدار کے طور پہ نہیں آ سکتے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے. یہ آصف علی زرداری کو مفادات کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اگر یہ صدر بنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے مفادات سے اتریں گے یا نہیں؟ دیکھو جی، 16 مہینے پہلے بھی یہ مفادات کا جو مفاہمت کا بادشاہ تھا، شہباز شریف کو سپورٹ کر کے بدماشی کے زور پہ جنرل باجوے کے ساتھ مل کے قوم پہ انہوں نے ایک بم مسلط کیا، مارا اور بدماشی کی امریکہ کہنے پہ. اور 16 مہینے کی جو ان کی کارکردگی تھی PDM کی پوری قوم کے سامنے، جو انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، تباہی کیا ہے. آج آصف زرداری ایک ڈاکے کے ذریعے آ رہا ہے، چوری کے ذریعے ہماری مخصوص نشستوں پہ قبضہ کیا، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. جب اتنا کھلا ڈاکو آئیں گے تو وہ کیسی مفاہمت ہوگی اور کیسے میرے پاک پسند کو چلائیں گے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بلکہ سیاہ دن میں کہوں گا کہ ایسے چور شہباز شریف جیسے کو لانا ایک بدماشی تھی، گنڈا گردی تھی. آپ دوسرے بندے کو صدر آصف زرداری کو لگا کے قوم کو پاور دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. مگر تکبر فرعون کا بھی انجام برا ہوا تھا. 26 کروڑ عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ ڈاکو بدماشی کے ذریعے آ رہے ہیں قوم پہ. تو انشاءاللہ تعالی ان کا انجام بڑا خطرناک اور خوفناک ہوگا. میں کہتا ہوں ان کا انجام فرعون سے بھی برا ہوگا. یہ جو آصف علی زرداری صاحب کو مفادات کا بادشاہ کہتے ہیں، اگر وہ صدر بن گئے تو یہ مفادات سے اتریں گے یا نہیں؟ مفادات کا بادشاہ تو نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلیقے سے جو آپس کی ڈپلومیسی ہوتی ہے، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، تمام سیاسی جماعتیں جن میں بے حد تناؤ ہے انہیں ساتھ لے کر چلنا، اس میں میرے خیال میں وہ بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور ہمیشہ پارٹیز کے اندر جو رول ادا کرتے ہیں وہ اچھا رول ادا کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھا رول ادا کریں گے. اور میرے خیال میں آپ مفادات کے بجائے مفاہمت کہنا چاہتے تھے، تو مفاہمت جو ہے وہ ضرور کریں گے تمام سیاسی پارٹی سے اور انہیں ساتھ لے کر چلیں گے. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اب آپ کی حکومت ہے تو یہ جو بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں، اب یہ رمضان میں اس میں کوئی کمی بیشی آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے رمضان میں تو کچھ کمی بیشی کا کچھ میں نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو کسی کے پاس وزارت نہیں ہے. سیکرٹری صاحب شاید آپ کو بتا سکیں کہ وہ ایسا پلان ہے یا نہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 100 روپے کی بجلی پیدا کریں اور اسے 60 یا 70 روپے کی بیچ دیں تو آپ مجھے بتائیں ریاست چل سکتی ہے؟ تو بس یہی پرابلم ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ چوری کرتے ہیں بجلی اور اس کی سزا پورے ملک کو ملتی ہے. تو یہ روکنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی عوام کی بھی، کہ عوام بھی محبت سے اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر نہ بات بنے تو پھر ہمیں بتائیں، گورنمنٹ کو بتائیں. کیونکہ جب آپ ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کا بوجھ پورے محلے پر پڑتا ہے. تو پورے محلے کے جو غریب لوگ ہیں جو بجلی نہیں افورڈ کر سکتے، کیونکہ چوری بھی وہ کرتا ہے جو ذرا طاقتور ہے، کمزور آدمی تو چوری نہیں کرتا، کمزور آدمی صرف اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے میں بجلی کی قیمتوں میں کم ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. جب اسٹرکچرل ریفارم ہوگی، چوری کم ہوگی، تو چوری کا جو بوجھ 600 ارب روپے کا جو بوجھ ہے اس کے ذریعے عوام کو ریلیف. ایک یہ سوال کرنا تھا، ہمارا اپنا 25,000 کا بل آیا گیس کا، گیس آتی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی اقدام اٹھائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے غریب عوام اس وقت یہی رو رہی ہے کہ بجلی گیس ہے نہیں اور بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں. ہمارے خود 25,000 کا بل آیا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری وہی جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے. اب ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں
اور کچھ ہمارے ویل ہیڈز جو ہیں ہماری اپنے جو کنویں ہیں ان سے گیس نکلتی ہے, باقی جو ہے وہ LNG سے آتی ہے. اب آپ نے LNG کی قیمت تو ملک نے ادا کرنی ہے, تو اگر ادا کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ اگر پیسے لیں گے تو ادا کریں گے نا. اگر ملک نہیں پیسے ادا کرتا تو بینکرپٹ ہو جائے گا, یعنی بین الاقوامی سطح پہ ڈیفالٹر ہو جائے گا اور بینکرپٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمیں کوئی نیا طریقہ کار سوچنا ہوگا ان قیمتوں کو نیچے لانے کا. اور میری اگر آپ دل کی خواہش جانیں تو میری دل کی خواہش یہ ہے کہ گیس تو ملتی ہے تقریباً 25 سے 27% لوگوں کو, بجلی ملتی ہے 100% لوگوں کو. اگر یہ گیس جو سستی گیس ہے اس کے ذریعے بہترین سستی بجلی بنائی جائے تو پورے ملک کے مسائل جو ہیں وہ کوکنگ کے اور دیگر چیزوں کے حل ہو سکتے ہیں, بیکاز پھر وہ بجلی کے چولہے جو ہیں ان کو جلا کے اپنا کام کر پائیں گے. اور اس سے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بھی ختم ہوگا, کیونکہ پھر ایک سٹیبل آ جائے گی ملک کے اندر ڈیمانڈ بجلی کی. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے. بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ گیس بجلی والوں کو فراہم کی جائے. تو یہ کیچ 22 ہے, اس کا ایک پالیسی کی سطح کے اوپر کوئی فیصلہ کر کے پھر آہستہ آہستہ ملک کو اس طرح بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ سر. سر یہ سوال ہے کہ جو یہ رمضان آ رہا ہے اس میں جو یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے, کیا عوام کو آپ ریلیف وغیرہ دیں گے؟ میکسیمم ریلیف ملنے چاہیے اس کو. ابھی گورنمنٹ بن جائے 2-3 دن میں, ابھی تو ایک پرائم منسٹر صاحب آئے, اس کے ساتھ دوسری کیبنٹ آ جائے, لوگوں کو ذمہ داری مل جائے, تو جتنا ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ عوام کو میکسیمم ریلیف ملنے چاہیے جو کچھ اویلیبل ہے. سوال ہے کہ کل مشاہد حسین سید نے جو کہا ہے کہ PTI کا ہم ساتھ دیں گے اور جو نشستیں وغیرہ ان کو ریلیف دیا جائے, اس پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہر ایک بننے کا اپنا ایک ول ہے, ایک جذبہ ہے, مگر یہ نشستیں ہم نے بند نہیں کی ہے, یہ پارلیمنٹ والوں نے. وہ ہے قانون اور آئین کی بات ہے, اس آئین اور قانون کے تحت چلے, عدالتوں میں چلے, کورٹس میں چلے, ہم نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگا.